اچھا اس میں آگے اب وہ چیپٹر آ رہا ہے جس میں ابلیس کا اور ہمارے ابا حضور آدم علیہ السلام کا میچ پڑھنا ہے. یہ ذرا سنیے گا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيُفْسِكُ الدِّمَاءَ. اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، وہ بولے کیا ایسے کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا. دیر از اے بگ کوسچن، یہ مارک کر لیں آپ. فرشتوں کو کیسے پتا چلا کہ بنی آدم جو ہے وہ زمین کے اوپر فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ ہمارے بارے میں اتنا ڈیٹا ان کے پاس کیسے تھا جبکہ ابھی تو یہ ساری نسل انسانی شروع بھی نہیں ہوئی تھی؟ فرشتوں کو یہ سارا کچھ کیسے پتا تھا؟ اس کے اوپر ہم آگے ڈسکس کریں گے، پر آگے بڑھتے ہیں. اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بولتے ہیں. فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے. اب اس سے آگے ہے وَعَالَمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اور اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے. اچھا یہ سمجھیے گا، آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ اور ابلیس، بیسیکلی اس کا نام تو اب ابلیس نہیں تھا، اس کا نام عزازیل تھا. ابلیس یعنی کہ عزازیل اور خدا کے درمیان بڑا مزے کا ریلیشن تھا، بڑی سٹرونگ بانڈنگ تھی ان کی آپس میں. اللہ نے بڑے لاڈ پیار سے اسے رکھا ہوا تھا. 6 آسمانوں کے اوپر وہ رہا، وہ بڑا مشہور تھا. کہیں وہ عابد کے نام سے مشہور تھا، کہیں وہ زاہد کے نام سے مشہور تھا، کہیں وہ والی کے نام سے مشہور تھا، کہیں وہ تقی کے نام سے مشہور تھا، کہیں وہ قبازیل کے نام سے مشہور تھا، کہیں وہ استاد الملائکہ عزازیل کے نام سے مشہور تھا. فرشتوں کا استاد رہا ہے، مقربین میں سے وہ رہا ہے. پھر وہ فائنانس منسٹر رہا ہے جنت کا، 40,000 سال تک وہ جنت کا خزانچی رہا ہے اکارڈنگ ٹو اوتھینٹک بکس. وہ بڑا زبردست اس کا تعلق تھا. اب آپ نے تھوڑا سا لاجیکلی دیکھنا ہے کہ اتنا مضبوط تعلق درمیان میں آدم کا آنا ایسے تھا جیسے محبوب اور محبت کرنے والے کے درمیان رقیب آ جاتا ہے اور محبوب کا سارا جھکاؤ جو ہے وہ رقیب کی طرف ہو جاتا ہے. آپ نے ذرا اسے ایسے سمجھنا. آدم علیہ السلام آئے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسے سجدہ کرو آدم کو. اس نے کہا یا اللہ کیوں سجدہ کروں میں؟ وہ پوری سٹوری آپ کو پتہ ہے کیوں سجدہ کروں. اللہ تعالیٰ نے کہا کرو بس، میں چاہتا ہوں تم اسے سجدہ کرو. اس نے کہا میں نہیں کروں گا. اللہ نے پوچھا وجہ کیا؟ اس نے کہا میں اس سے زیادہ جانتا ہوں. وہ جو عذر پیش کیا نا اس نے کہا میں اس سے زیادہ جانتا ہوں کیونکہ وہ بڑا پرانا تھا، فرشتے اس کے مقربین میں سے وہ رہا ہے. پھر وہ استاد الملائکہ کا ٹائٹل اس کے پاس تھا، فرشتے اس کے پاس علم و حرت سیکھتے رہے تھے، تو یہ ساری چیزیں اس کے پاس موجود. اس نے کہا جی میں اس سے زیادہ جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں بات تو تمہاری بڑی لاجیکل ہے کہ تم جانتے بہت زیادہ ہو، تو کیوں نہ پھر تمہارا اور اس کا میچ کروا دیں، کوئز کمپٹیشن رکھ دیتے ہیں تمہارا اور آدم کا. تو اگر یہ جیت گیا تو پھر تم سجدہ کر لینا. تمہاری بات بڑی لاجیکل ہے کہ تم زیادہ جانتے ہو، تو پھر پروو کرنا ہوگا کہ یہ تم سے زیادہ جانتا ہے، تو پھر کر لو گے. تو وہ میچ، وہ جو کمپٹیشن تھا نا وہ رکھوا دیا گیا. اب چونکہ وہ بہت زیادہ جانتا تھا، پھر کچھ چیزوں کے بارے میں اللہ نے پوچھا کہ بتاؤ یہ کیا ہے. ظاہری بات ہے پوچھا ہوگا ان کی کوالٹیز کے بارے میں بتاؤ، ان کی پراپرٹیز کے بارے میں بتاؤ، وہ سارا کچھ. وہ زندگی میں کبھی جنت میں موقع ملا تو اللہ سے ضرور کہیں گے کہ وہ میچ ہمیں دکھاؤ ایک دفعہ کہ وہ کیسا تھا ہمارے ابا جان کا میچ جو ابلیس کے ساتھ پڑا. تو جب ان دونوں کو جو ہے وہ آمنے سامنے، وہ جیسا بھی وہ سیٹ لگا ہوا تھا، یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسٹوڈیو کیسا تھا، وہ جو کمپٹیشن ہونا تھا اس کے لیے کیا تیاریاں کی گئیں، یا کیسا وہ آڈینس تھا، وہ بڑا خوبصورت سا منظر ہوگا جب ان دونوں کا کوئز کمپٹیشن رکھا گیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، ہم نے القا کیے آدم پہ وہ تمام نام. پھر ان دونوں کے بارے میں پوچھا گیا. پھر وہ ناموں کو نا پہلے فرشتوں سے پوچھا گیا ان چیزوں کے بارے میں کہ تم بتاؤ تمہیں پتہ ہے ان کے بارے میں. انہوں نے کہا ہمارے رب ہمیں تو نہیں پتا، صرف اتنا جتنا تو جانتا ہے. تو یہی ہے، اس سے آگے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء کو ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ. وہ بولے پاکی ہے تجھے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا. فرشتوں نے سرنڈر کر دیا. انہوں نے کہا یا اللہ ہمیں کچھ نہیں پتا یہ کیا ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی پتا جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، اس سے زیادہ ہمیں نہیں پتا. بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے. فرمایا اے آدم بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام. جب آدم نے انہیں سب کے نام بتا دیے تو فرمایا میں نہ کہتا تھا
کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین میں سب چھپی چیزیں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ہارنے کے بعد بھی اس نے نہیں سجدہ کیا، اس کا مطلب وہ اپنی کمٹمنٹ سے پھر گیا تھا۔ اگر وہ سجدہ کر دیتا تو پھر بچ جاتا۔ حالانکہ اس نے جو عذر پیش کیا اللہ نے ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے یار تو زیادہ جانتا ہے، تجھے یہ کلیم تو نے کر دیا تو آؤ پھر کوئز کمپٹیشن رکھ دیتے ہیں۔ منکر ہوا، غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ اور ہم نے فرمایا اے آدم تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے باک روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے، مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بھرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے جنت سے انہیں لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اور ہم نے فرمایا نیچے اترو، آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ آدم پھر زمین پہ آگے بڑا روئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو قرب کے معاملات تھے نا آدم کو وہ یاد آتے تھے۔ انہیں یہ نہیں یاد آتا تھا کہ وہ جنت میں تھے، اصل میں انہیں دکھ اس بات کا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا قریبی تعلق تھا، انہیں خدا سے وہ محبت یاد آتی تھی، وہ چمکتی ہوئی جلا یاد آتی تھی، انہیں یہ ساری چیزیں بڑا دکھ کیے رکھتی تھیں۔ تو بڑی دیر وہ معافی تلافی کے لیے کوشش کرتے رہے۔ تو اکثر لوگ اب پوچھتے ہیں کہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے توبہ کی تو توبہ قبول ہو گئی یا نہیں؟ تو اس آیت میں اس کا جواب ہے کہ توبہ کرنی ہی اللہ نے خود سکھائی ہوئی ہے۔ یہ جو اس سے آگے آیت ہے نا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی۔ تو جو چیز سکھائی ہی اللہ رب العزت نے خود ہے کہ یار ایسے معافی مانگو پھر میں تمہیں معاف کر دوں گا، تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس چیز کو سکھائے اس نے خود ہو وہ توبہ قبول نہ کرے؟ یہ آپ کے اس سوال کا جواب بھی تھا۔ پھر سیکھ لیا آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ کیا خوبصورت چیپٹر ہے۔ اس سے آگے ایک اگلا چیپٹر ہے، اب اس اگلے چیپٹر کی طرف ہم پڑھتے ہیں۔